اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ اس چینل پر آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کے متعلق بے شمار واقعات و معجزات سننے کو ملتے ہیں، جنہیں سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنی خوبصورت رائے سے ضرور نوازیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جو اہل حجاز کا سردار، تمام عرب میں کرم و سخا کی سبب مشہور و ممتاز تھا۔ اس کی شان و شوکت، دبدبہ کے لحاظ سے سب اس کی عزت و توقیر کرتے تھے، غرض کے ہر لحاظ میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاندان مصطفیٰ سے بھی بے حد محبت رکھتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے جو اپنے باپ کی طرح کی شان و شوکت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اس سردار کی ایک لڑکی تھی جو نہایت خوبصورت و جوان تھی۔ اپنی پاک دامنی، نیکوکاری اور عبادت کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھی۔ خصوصی طور پر حب اہل بیت سے اس کا دل سرشار تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی نہانے کی غرض سے پانی میں اتری تاکہ غسل کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو جائے۔ اتفاقاً ایک کرم اس کے رحم میں داخل ہوا۔ اس لڑکی کو ذرا بھر بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ کرم روز بروز رحم میں پلنے اور بڑھنے لگا۔ اس سبب سے اسے تکلیف ہونے لگی اور یہ کرم اس حالت تک پیٹ میں بڑھ گیا کہ اس دوشیزہ کا پیٹ مثل حاملہ عورت کی طرح لگنے لگا اور اسے حاملہ عورتوں جیسی تکلیف ہونے لگی۔ یہ بات گھر کی 4 دیواری سے نکل کر عام لوگوں میں پھیلتی گئی۔ اس پاک دامن لڑکی کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ یہ لڑکی اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی، مگر ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس پر یقین کرتا، کیونکہ ظاہر میں آنکھوں کے سامنے مثل حاملہ پیٹ تھا۔ الغرض کے کوئی شخص بھی اس پر کان نہ دھرتا۔ آخرکار یہ خبر تصدیق کے ساتھ اس کے باپ اور بھائیوں تک جا پہنچی، تو انہوں نے اپنا امامہ زمین پر دے مارا، غم و غصہ میں اپنا لباس تار تار کر ڈالا اور کہا کہ میں اب عرب میں رسوا ہو گیا، میری تمام عزت دبدبہ ختم ہو گیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اس پاپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سردار نے اپنی لڑکی کے گلے میں رسی ڈال کر گھر سے باہر نکالا۔ اس حال سے لڑکی پریشان حال ہوئی۔ اس پاک دامن نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدائے غیب، تو میرے حال سے خوب آگاہ ہے۔ مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہیں ہوئی جس سے میں اس سزا و عذاب کی حقدار بنوں۔ تو ہی جانتا ہے میں کس غم و عالم میں گرفتار ہوں۔ مریم بنت عمران کی پاک دامنی کا واسطہ، پیغمبر آخرت زمان کی دختر نیک اختر کا واسطہ، اس چادر کی حرمت کا واسطہ جس کا اشارہ توریت میں مذکور ہے، مجھ کو اس تہمت سے نجات دلا۔ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کسی مرد سے قربت حاصل نہیں کی، پھر یہ عذاب مجھ پر کیوں؟ میری عفت و عصمت تجھ پر ظاہر ہے اے میرے اللہ، میں موت سے نہیں ڈرتی۔ موت سب کو آنی ہے ایک دن۔ مجھے اپنے باپ اور جوان بھائیوں کی رسوائی کا غم ہے، وہ میری وجہ سے خلقت میں سرشار ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ غم دیکھ کر پریشان ہوں جو میری وجہ سے ندامت و حسرت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس لڑکی کے دل میں یکایک حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خیال آیا اور اس لڑکی نے کوفہ کی طرف منہ کر کے درد بھرے دل سے یوں فریاد کرنے لگی، اے میرے آقا، میری خبر لیجئے، جلدی کیجئے، آپ ہی میری طبیب ہیں، میں بیمار ہوں، تیرے ہی شفا خانے سے مجھے دوائے شفا عطا ہوگی۔ عین اسی وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں مجمع کے کثیر سے مسجد کے اندر خطاب فرما رہے تھے کہ ناگاہ عالم غیب سے اس لڑکی کا حال معلوم ہوا
اور اس کی رہائی کے لیے ایک ہاتف نے تاکید کی۔ اس وقت اہل مجمع سے آپ نے فرمایا، اے مومنین، اس وقت ایک مشکل پیش آئی ہے جو باعث رنج و ملال ہے اور میرے بغیر اس کا حل ہونا محال ہے۔ اب میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہوں، وہاں سے واپسی پر اس کا حال بیان کروں گا۔ قمبر نے آپ کے ساتھ جانے کی درخواست کی تو آپ نے منظور فرمائی اور قمبر سے فرمایا، اٹھو اور جلدی کرو، دیر کا موقع نہیں۔ دیر کی صورت میں ایک بے گناہ پر پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ الغرض آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور جتنی دیر میں آصف برقیہ تخت بلقیس کو سبا سے اٹھا کر سلیمان کے دربار میں لائے تھے، اس سے بھی جلدی جناب امیر مدینہ میں پہنچ گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام مدینہ پہنچے تو اس وقت عام ہلچل، پریشانی و خوف کے آثار ہر کسی کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اس لڑکی کے چرچے عام تھے۔ اس ہجوم میں سردار اور اس کے 10 جوان بہادر بیٹے ننگی تلواریں لیے اس لڑکی کے ٹکڑے کرنے کے در پہ تھے اور لڑکی غم سے نڈال حال آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، ان سب کو فرمایا کہ خبردار، اس لڑکی کو کوئی قتل نہیں کرے، یہ پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تمام حاضرین آپ کی آمد سے متوجہ ہوئے۔ لڑکی کے باپ نے فوراً آپ کے قدموں میں حاضری دی اور عرض کی، اس لڑکی کی وجہ سے میں کہیں کا نہیں رہا، اے میرے مولا، میری سرداری، میری شان و شوکت، میری عزت سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حضرت امیر المومنین نے نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تو اس بات سے غمگین نہ ہو، کسی قسم کا غم نہ کر، تیری لڑکی گناہ کی آلائش سے قطعی پاک ہے۔ دیکھو، کچھ مسکال وزن کا ایک کرم اس کے رحم میں داخل ہوا ہے جو اس کی ذلت و رسوائی کا باعث بنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو سن لو، تم اس پاک دامن لڑکی پر کیچڑ اچھالتے ہو، یہ پاک دامن ہے، آج میں یہ ثابت کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ نے ایک تشت طلب فرمایا اور کہا کہ اسے برسات اور برف کے پانی سے بھر لاؤ۔ حاضرین نے عرض کی، اس موسم میں نہ بارش ہے نہ برف ہے۔ جناب امیر نے اپنی انگشتری مبارک کا نگینہ آسمان کی طرف بلند کیا، فوراً حکم خدا سے 2 سیاہ بادل کے ٹکڑے ظاہر ہوئے اور برسنا شروع کر دیا اور اس تشت کو برسات کے پانی سے بھر دیا۔ بعد ازاں اوپر کی طرف سے برف کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ پھر آپ نے کچھ لوسن منگا کر پانی اور برف میں ملایا اور حکم دیا کہ اس جنگل میں ایک خیمہ کھڑا کر دیں اور اس لڑکی کو اس تشت میں بیٹھا دیں۔ پھر سب خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہوں۔ جب تمام کام حضرت کے مطابق ہوتا چلا گیا، وہ کرم لڑکی کے رحم سے نکل کر پانی میں آ پڑا۔ اسی طرح اس پاک دامن عورت کو اس عذاب سے نجات ملی۔ جب ترازو میں اس کو تولا گیا تو اس کا وزن ٹھیک 72 مسکال نکلا۔ آخر اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو اس پریشانی سے نجات دلائی اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ سردار اور اس کی بیٹی آپ کی مداح و ثنا تو پہلے ہی کرتے تھے، اس نجات کے بعد یہ سب ہر وقت آپ کی مداح و ثنا کرنے لگے۔ فضائل محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی خوبصورت رائے دینے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے اور کامنٹ باکس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔